ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ اس میں کوئی شک نہیں، رسول کے میری زندگی میں ایسے بہت سارے دن آئے ہیں جو خوشی کے دن تھے، مسرت کے دن تھے۔ میں اس دن خوش ہوا تھا جب مجھے سرکاری اعزاز سے نوازا گیا تھا، اور وہ دن بھی میرے لیے پرمسرت تھا جس دن مجھے یہ فلیٹ ملا۔ مسرت کی ایک لہر اس دن بھی میرے روم روم میں دوڑ گئی تھی جس تیسری دہائی میں سرخ فوج نے مجھے ایک جنگی گھوڑا دیا تھا اور کمپنی کا زورناکار مقرر کیا تھا، اور جب میں اپنے گھوڑے پر سوار اپنے کمانڈر کے عین پیچھے جنگ کے مورچوں پر گامزن تھا تو اس وقت بھی مسرت کی موجیں میرے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھیں۔ لیکن میری پہلی اور سب سے بڑی مسرت کا تعلق ان میں سے کسی واقعے سے نہیں ہے۔ جب میں 11 سال کا تھا اور بچھڑے چرایا کرتا تھا، اس وقت میرے ابا نے میرے لیے جوتے خریدے۔ یہ زندگی میں پہلی بار میرے لیے خریدے گئے تھے، اور ان نئے جوتوں کو دیکھ کر مجھے جس فخر و انبساط کا احساس ہوتا تھا اس کے اظہار سے میری زبان قاصر ہے۔ کل جہاں یخ بستہ نوکیلی چٹانوں پر ننگے پیر چلنے کی وجہ سے میرے پیر چھل جاتے تھے، وہاں اب میں بڑی جرت کے ساتھ ان گھاٹیوں میں اور پگڈنڈیوں پر چل سکتا تھا۔ اب میں بڑے اعتماد کے ساتھ انہی چٹانوں پر چلتا، نہ مجھے سردی کا احساس ہوتا اور نہ ہی درد کا۔ لیکن اس احساس مسرت کے ٹھیک 3 دن بعد میری زندگی کا انتہائی غمناک لمحہ بھی میری دنیا میں گھس آیا۔ چوتھے دن ابا نے مجھے بلا کر کہا، ابو طالب، اب تمہارے پاس پائیدار جوتے بھی ہو گئے ہیں، تمہارے ہاتھ میں چھڑی بھی ہے، اور زندگی کے 11 برسوں کا تجربہ بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دنیا میں باہر قدم نکالو اور اپنے کھانے اور پینے کا انتظام کرو۔ ابا نے مجھے گاؤں گاؤں گھومنے اور بھیک مانگنے کا حکم دیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی اذیت پہنچی تھی اور میرے دل پر جو چوٹ لگی تھی، ویسی چوٹ سے زندگی میں مجھے کبھی دوچار نہیں ہونا پڑا۔ میں نے بعد میں بھی آنسو بہائے، لیکن اس وقت آنسوؤں میں جو تلخی تھی اس کی یاد اب بھی آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ادیب ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابو طالب اس نئے مکان میں رہ کر کس طرح کی نظمیں لکھتا ہے۔ گویا کوئی شاعر کس قسم کی نظمیں لکھتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس طرح کے مکان میں رہتا ہے۔ شاعر خود اپنی نظموں کا گھر ہوتا ہے، یہ شاعر کا دل ہے جس میں اس کی شاعری رہتی بستی ہے۔ میری زندگی کے سارے پرمسرت اور اندوہناک لمحات میری ذات میں ہیں، میرے وجود میں رہتے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر سے لوٹا تو میں بے حد اداس تھا۔ میں نے اس صورتحال سے داغستانی حکومت کے رہنماؤں کو مطلع کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب ابابیل جنوب کو اڑ رہی ہیں کی رائلٹی سے کچھ رقم نکال کر ان کے نئے مکان کے لیے بے حد نفیس قسم کا فرنیچر خرید لیا جائے۔ اس کام کے لیے 3 آدمیوں پر مشتمل ایک کارکن دستہ بنایا گیا، جس میں کتابوں کی داغستانی اشاعت گھر کے منتظم ڈائریکٹر اور داغستان کے وزیر تجارت کے ساتھ میرا نام بھی شامل تھا۔ ہمیں یہ کام سونپا گیا کہ جو بھی سامان ضروری ہو اسے خرید کر ان کے نئے مکان میں پہنچا دیں۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ اس سلسلے میں خود بزرگ شاعر سے جو گفتگو کرنی ہو میں کروں، اور یوں اپنے دستے اور شاعر کے درمیان رابطے کا وسیلہ بنوں۔ ہم تینوں نے مخاش قلعہ کے گوداموں کا چکر لگایا، اور اس طرح ہم نے ایک خوابگاہ کے لیے تاکہ ہمارا عوامی شاعر سکون کی نیند سو سکے، ایک لکھنے پڑھنے کے کمرے کے لیے تاکہ وہ خوبصورت نظمیں لکھتے رہیں، اور ایک کمرہ طعام کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح کھا پی سکیں، سارا ضروری سامان خریدا۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ سارا ساز و سامان پانے اور ان سے اپنے نئے مکان کے کمرے مزین کر چکنے کے بعد ابو طالب ممنونیت کے بے پناہ احساس کے ساتھ ہمارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے،
لیکن جب کئی دنوں تک کوئی خبر نہ ملی، شکریہ کے دو بول تو دور رہے، فرنیچر پہنچنے کی رسید بھی موصول نہ ہوئی، تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے گھر چلیں اور دیکھیں کہ انہوں نے فرنیچر کا کیا حشر کیا۔ ہمیں دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے طعام میں لگی ہوئی میز کے بغل میں فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ابو طالب اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کھانے کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے اخبار کے ورق تھے جن پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ ابو طالب ایک تشتری سے مٹھا پی رہے تھے اور بغل میں رکھی چمکتی ہوئی کھانے کی میز کو اس طرح گھور رہے تھے جیسے وہ کھانے کی میز نہیں، کوئی ایسی دوشیزہ ہو جو ان سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہو، لیکن وہ اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسرے کمرے میں ایک خوبصورت میز رکھی تھی جس پر بڑی نفاست کے ساتھ سادہ کاغذ، قلم اور قلمدان رکھے تھے۔ یہ ساری ہی چیزیں یوں لگ رہی تھیں جیسے میوزیم میں رکھا ہوا سامان ہو اور ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا گیا ہو۔ کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے جن پر عربی رسم الخط میں کچھ تحریر بھی نظر آ رہی تھی۔ ابو طالب، وہ کیا ہے؟ کیا آپ جدید رسم الخط سے مانوس نہیں ہیں کہ اس کا استعمال کر سکیں؟ میں واقف بھی ہوں اور مانوس بھی، لیکن پرانے رسم الخط میں لکھنا میری عادت بن چکا ہے۔ میں پہلے اپنے مصرے عربی رسم الخط میں لکھتا ہوں، پھر ایڈیٹر کی سہولت کے لیے انہیں دوبارہ جدید رسم الخط میں، یا یوں کہوں کہ اپنے ہی کلام کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس پلنگ پر تو سونے کی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ان کی بیوی نے بتایا۔ آپ لوگوں نے خام خواہ اتنا قیمتی فرنیچر خریدنے کی زحمت مول لی۔ پلنگ میں کیا دھرا ہے؟ جب میں شہر میں رہنے کے لیے پہلی بار آیا تھا تو تکیے کی جگہ ایک پتھر سر کے نیچے رکھ لیتا اور مزے کی نیند سوتا۔ پتھر سر کے نیچے رکھ کر سونے کی عادت بہت پرانی ہے۔ میں اسی زمانے سے اس کا عادی ہوں جب میں بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو اس فرنیچر کا کوئی خیال نہیں جو ہم نے آپ کے لیے خریدا ہے؟ میز، کرسیاں، الماری وغیرہ؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیزیں میرے پڑوسی گوت فرید حسانوف کے لیے زیادہ موزوں رہتی۔ کیا گوت فرید حسانوف کو آپ ایک اچھا پڑوسی نہیں سمجھتے؟ وہ اچھے آدمی ہوں گے، لیکن ہم دونوں کے درمیان گہرے تعلقات نہیں قائم ہو سکتے۔ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مہذب ہیں، مجھ میں ضرورت سے زیادہ گنوارپن ہے اور ان میں ضرورت سے زیادہ شہریت۔ میری طبیعت پر پہاڑوں کا اثر غالب ہے اور ان کے مزاج پر میدانوں کا اثر۔ ہماری ٹوپیاں مختلف ہیں اور غالباً ہمارے ذہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں اپنی زمین کی پیداوار ہوں اور وہ اپنے پیشے کی۔ نہ وہ میری زورنا اور اس کی دھنیں برداشت کر سکتے ہیں، نہ میں ان کا پیانو اور سمفنی۔ میں ان کی موسیقی سے لطف لینا چاہتا ہوں مگر مجھے مزہ ہی نہیں ملتا، اور یہی حال ان کا بھی ہے۔ میں جیسے ہی زورنا بجانا شروع کرتا ہوں وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابو طالب، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں بہانہ کرتا ہوں کہ زورنا میں نے نہیں بجایا بلکہ ریڈیو نشر کر رہا ہے، اور کئی بار ہوا بھی یہی کہ انہوں نے جب دروازے پر دستک دی تو زورنا کی آواز ریڈیو ہی سے آ رہی تھی، لیکن وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نہ صرف زورنا بجانا چھوڑ دوں بلکہ ریڈیو میں بھی زورنا سننا بند کر دوں۔ مختصراً یہ کہ ہم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو آدمیوں میں ہو سکتا ہے۔ میرے مہمان دیہاتوں اور پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دیہاتی تھیلے ہوتے ہیں، اور ان کے مہمان ماسکو سے آتے ہیں بریف کیس لیے ہوئے۔ میں اپنے مہمانوں کے سامنے پینے کے لیے دیسی بوزا اور کھانے کے لیے لہسن پڑی خنکالی پیش کرتا ہوں، اور وہ برانڈی اور کافی۔ میں بازار جاتا ہوں اور وہ شاپ سے خریداری کرتے ہیں۔ جب میں سوتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں، اور جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو میرے لکھنے کا۔ انہیں وہ پھول پسند ہیں جو شہروں میں باغ کے تختوں پر کھلتے ہیں، اور میں پہاڑ کی وادیوں کو گلزار بنا دینے والی گھاس سے عشق کرتا ہوں۔ دوستو، وہ اس وقت اپنی ترتیب دی ہوئی کوئی سمفنی بجا رہے ہیں۔
ابو طالب کے پڑوسی گوت فرید حسانوف سے ہم سب بخوبی واقف تھے، جو داغستان اور روسی وفاق کے مستند اور معزز فنکار ہیں۔ اس وقت وہ کوئی پیانو کنسرٹ تیار کر رہے تھے۔ میں ان کی ولولہ انگیز دھن سننے لگا جو میرے لیے باعث مسرت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر ہم ان دو عظیم اور ممتاز صلاحیتوں کو، ابو طالب کی سیدھی سادی صلاحیت اور حسانوف کی پیشہ ورانہ اور تربیت یافتہ صلاحیت کو آپس میں جوڑ سکیں تو اس سے نغموں کا جو مجموعہ تیار ہوگا وہ کتنا شاندار ہوگا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میری نظموں اور میری کتابوں میں یہ دو سوتے، یعنی میری قوم کا معصوم اور بے تصنع کردار، اس کی فراخ دلی اور سادہ فطرت، نیز پیشہ ور فنکاروں کی تربیت یافتہ اور تراشیدہ ہنرمندی ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں تو یہ کارنامہ کتنا عظیم ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نظمیں ابو طالب اور گوت فرید کا سنگم بن جائیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے فن میں یہ دونوں اچھے پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اس طرح نہیں جیسے وہ دونوں حقیقی دنیا میں ہیں۔ جی ہاں، میں ان دونوں صوتوں کے اتصال کی تمنا کرتا ہوں، لیکن اگر یہ تمنا ناقابل تکمیل نظر آئے اور مجھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہرحال پہاڑی چشموں کے ٹھنڈے اور بلور کی طرح پاک و صاف پانی کو نفیس ترین مہذب مشروب پر ترجیح دوں گا۔ آپ جو چاہے کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلچر، تہذیب اور پیشہ ورانہ ہنرمندی کی اگر کمی ہو تو یہ ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ نادر چیز جسے ہم قومی یا عوامی احساس کہتے ہیں انسان میں پیدائشی ہوتا ہے اور اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ زورنا بجانے والا عوامی شاعر ابو طالب ہو سکتا تھا کہ مختلف حالات میں ایک پیشہ ور اور تربیت یافتہ موسیقار یا موسیقی کا جنم داتا بن جاتا، لیکن گوت فرید کبھی بھی ایک عوامی مطرب نہیں بن سکتا تھا۔ پھر جب ہم رخصت ہونے لگے تو ابو طالب نے کہا، رسول کیا تم میرے یہاں ٹیلی فون نہیں لگوا سکتے؟ آپ کو ٹیلی فون کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ میز پلنگ تک کا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ میں ٹیلی فون پر زور نہ بجاؤں گا، کبھی اس کی دھن ماسکو میں نکولائی تیخونوف کو سناؤں گا اور کبھی اپنے پنچایتی فارم کے صدر کو۔ اگر میں زورنا کی دھن نہ سنا سکوں تو پنچایتی فارم کے صدر کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں زندہ ہوں اور اپنے زورنا پر آج بھی پرانی دھنیں بجا سکتا ہوں؟ جب وہ ٹیلی فون پر زورنا کی آواز سنیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے اس شہری مکان میں بھی پہاڑوں کی آواز اور بو باز زندہ ہے۔ ابو طالب، آپ فکر نہ کریں، آپ کی دھنیں جن میں پہاڑوں کی بو باز بھری ہوئی ہے ٹیلی فون کی مدد کے بغیر بھی ماسکو پہنچ جاتی ہیں۔ انہیں آپ کے اپنے گاؤں کے لوگ ہی نہیں، داغستان کے ہر گاؤں کے باشندے بلکہ کرۂ ارض کے کونے کونے کے لوگ سنتے ہیں۔ وہ بلند ہیں، اتنی بلند کہ پہاڑوں کی فصیلیں ان کی راہ نہیں روک پاتی ہیں۔ اب میں ابو طالب سے رخصت ہوتا ہوں اور ایک ایسی بات سناتا ہوں جس کا تعلق ابا سے اور میری ذات سے ہے۔ یاد کی ایک جھلک۔ نہ جانے کیوں ہمارا یہ دستور تھا کہ نہ تو کبھی ہم ایک دوسرے کو اپنی نظمیں سناتے اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے۔ ابا کی کسی تازہ نظم کی اطلاع مجھے یا تو اس وقت ملتی جب وہ چھپ کر میرے سامنے آتی یا ریڈیو پر سن لیتا، یا پھر ان دوستوں کی زبانی ملتی جو انہیں سن چکے ہوتے۔ اس طرح ابا کو بھی اس وقت تک میری نئی نظموں کی کوئی خبر نہ ہوتی جب تک وہ شائع نہ ہو جاتی۔ 1949 کی بات ہے، ایک آوار اخبار میں میری نظم میری پیدائش کا سال شائع ہوئی۔ ابا نے یقیناً اسے اخبار میں پڑھا اور بعد میں اخبار کا وہ شمارہ میرے ہاتھ لگا۔ ابا نے میرے مصروں پر پینسل سے نشان لگا دیے تھے اور کہیں کہیں اپنے خیالات بھی لکھ دیے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ابا نے نہ صرف یہ کہ میری نظم بڑی توجہ سے پڑھی ہے
بلکہ بعض مصروں میں ترمیم و تنسیخ بھی کی ہے جن میں ابا کا اپنا رنگ جھلک رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ابا نے انتہائی مرصع مصرے بدل دیے ہیں۔ انہیں میرے انتہائی پیچیدہ استعارے پسند نہیں آئے تھے اور نہ ہی شوخ تشبیہات ان کے گلے سے اتر پائی تھیں۔ میرے مصروں کے اوپر انہوں نے اپنے قلم سے جو مصرے لکھے تھے ان میں انہی خیالات کا نسبتاً زیادہ سادگی، صفائی اور کہیں زیادہ بامانی زبان میں اظہار کیا گیا تھا۔ مجھے آج بھی اس کا افسوس ہے کہ وہ اخبار جس پر انہوں نے اصلاحات کی تھیں محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ میری عادت ہے کہ نظم کے چھپتے ہی اس کے سارے مسودے جن پر کاٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے نظر آتش کر دیتا ہوں۔ یہ اخبار بھی اسی کے ساتھ تلف ہو گیا۔ ابا نے جو اصلاحات کی تھیں ان کا زیادہ تر حصہ مجھے پسند آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان اصلاحوں نے نظم کو زیادہ بہتر بنا دیا ہے، لیکن بعض تبدیلیاں ایسی تھیں جنہیں میں قبول نہ کر سکا، اور یہ بات میں نے ان سے کہہ بھی دی۔ اس میں شک نہیں کہ آپ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ دور رس اور باصلاحیت ہیں۔ آپ مجھ سے بڑے شاعر ہیں، لیکن میں ایک مختلف دور کا شاعر ہوں۔ میرا تعلق ایک مختلف مدرسہ فکر سے ہے۔ میرا ادبی ذوق بھی مختلف ہے اور اسلوب بھی، سب کچھ مختلف ہے۔ آپ نے جو اصلاحیں کی ہیں ان میں ہر شخص حمزہ کے اسلوب نگارش کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں حمزہ نہیں ہوں، میں صرف رسول ہوں۔ اس لیے مجھے خود اپنا اسلوب اور خود اپنا انداز اپنانے کی اجازت دیجیے۔ یہ بات تم نے غلط کہی۔ تمہارے اسلوب اور تمہارے انداز کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے طریقوں اور تمہارے کردار کو تمہاری نظموں میں لازمی طور پر ثانوی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اولین حیثیت کے حقدار تمہاری قوم کے عادات و اطوار اور اس کا کردار ہے۔ تم سب سے پہلے پہاڑی علاقے کے باشندے اور آوار قوم کے ایک فرد ہو، اور اس کے بعد رسول حمزہ توف۔ تم اپنی نظموں میں اپنی ذات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہو کہ پہاڑی علاقے کا کوئی باشندہ اس طرح کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر تمہاری نظمیں پہاڑی عوام کی فطرت اور روح سے ہم آہنگ نہیں، ان کے کردار سے ہم آہنگ نہیں، تو تمہارا انداز محض مصنوعی ہو کر رہ جائے گا اور تمہاری نظمیں صرف خوبصورت اور غالباً دلچسپ کھلونے بن جائیں گی۔ بادل نہ ہوتے تو پانی کہاں سے برستا، آسمان نہ ہوتا تو برف کہاں سے گرتی، اگر آوارستان اور آوار قوم نہ ہوتی تو رسول حمزہ توف کہاں پیدا ہوتا۔ ان قوانین کے بغیر جو تمہاری قوم کی ملکیت ہیں اور جو صدیوں تک نشو نما حاصل کرتے رہے ہیں، تم اپنے قوانین کہاں سے تراشو گے؟ جی ہاں، ایک بار میرے اور ابا کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی۔ بعد میں جتنے بھی سال گزرے ہیں اور میں نے جتنے بھی راستے اختیار کیے ہیں، ان سے اس بات کی توثیق ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ تیسری بیوی کی کہانی۔ داغستان کا ایک جواں سال شاعر ادارہ ادب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماسکو آیا۔ ایک سال بعد داغستان کے اس طالب علم نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیوی کو، جو ایک دور دراز پہاڑی گاؤں کی رہنے والی ہے، طلاق دے رہا ہے۔ تم کیوں طلاق دے رہے ہو؟ ہم نے جاننا چاہا۔ تمہاری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، پھر تمہیں اپنی بیوی سے محبت بھی تھی، آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دونوں مختلف زبانیں بولنے لگے ہیں۔ وہ شیکسپیئر کو جانتی ہی نہیں، اس نے ایوگینی اونیگن کبھی نہیں پڑھا، لیک اسکول کا تو نام بھی نہیں سنا، اور نہ ہی میری میں کو جانتی ہے۔ پھر جب یہ جواں سال شاعر مخاج قلعہ واپس آیا تو ماسکو سے ایک بیوی بھی لایا جو غالباً شیکسپیئر اور میری میں دونوں ہی سے واقف تھی۔ وہ ایک سال ہمارے شہر میں رہی، مگر پھر اسے ماسکو جانا پڑا کیونکہ اس کا شوہر دوبارہ طلاق کا خواہاں تھا۔ اب طلاق کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم نے پوچھا۔ ابھی تمہاری شادی کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے۔ پھر جہاں تک ہم لوگوں کا خیال ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے محبت بھی تھی، پھر آخر ہوا کیا؟ معاملہ پھر وہی زبان کا ہے۔ لگتا ہے ہم دونوں کی زبانیں مختلف ہیں۔ وہ آوار کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی، ہمارے آوار رسم و رواج سے قطعی نابلد ہے، پہاڑی لوگوں کے کردار کو سمجھتی ہی نہیں۔
جن کے بیچ میں پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی یہ پسند کرتی ہے کہ پہاڑی لوگ ہمارے یہاں آئے جائیں۔ اسے نہ کوئی آوار کہاوت آتی ہے، نہ پہلی، اور نہ ہی کوئی گیت۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میرے خیال میں مجھے تیسری شادی کرنی پڑے گی۔ میرا کہنا ہے کہ تیسری بیوی ڈھونڈنے سے پہلے اس نوجوان شاعر کو خود اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب کا تعلق آوارستان کے پہاڑوں سے بھی ہو، اور شیکسپیئر کے سونیٹوں سے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب اس تیسری بیوی کی طرح ہو جسے آج بھی وہ نوجوان شاعر تلاش کر رہا ہے۔ میری نوٹ بک سے۔ مخاز قلعہ میں ایک عمارت ادیبوں کے لیے بنائی گئی جس میں 40 فلیٹ تھے۔ جب فلیٹ الاٹ کیے جانے کا وقت آیا تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ تقسیم کی بنیاد کیا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ادیب کی ادبی حیثیت کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض لوگ اس پر مصر تھے کہ خاندان میں بچوں کی تعداد کا لحاظ رکھا جائے۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ ادیبوں کے درمیان مکان تقسیم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو نپٹایا گیا۔ ادیبوں کے 40 خاندان نئے مکانوں میں منتقل ہوئے اور حسب دستور اس موقع پر جشن منائے گئے۔ ایک دن بعد 20 ادیبوں کی بیویاں گروہ کی صورت میں ماسکو روانہ ہوئیں۔ کئی دنوں بعد وہ تھکی تھکائی واپس آئیں جیسے کسی مورچے سے آ رہی ہوں، اور پھر مال گاڑیوں سے ماسکو کا نیا فرنیچر آنے لگا۔ جیسا کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ دنوں تک تلاش و جستجو کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے نشانے طے کیے۔ ٹھیک اسی وقت ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر فرنیچر خرید لیا۔ دوسری بیویاں بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ مصیبت یہ تھی کہ اس نے سب سے قیمتی فرنیچر خرید لیا تھا۔ ماسکو میں اس سے بہتر فرنیچر تھا نہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام 20 مکان اس طرح ایک جیسے ہو گئے جیسے ایک ہی کنگھی کے دانت ہوں، اور ایک بھی مکان ایسا نہیں جسے دیکھ کر یہ لگتا ہو کہ اس میں آوار رہتے ہیں۔ دوسرے مکانات ایسے ہیں جن میں داخل ہوتے ہی خشک گوشت، دیسی مشروب، بھوزا، بھیڑ اور بھیڑ سے حاصل ہونے والی چکنائی کی مہک آپ کا خیر مقدم کرے گی۔ یہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان مکانوں میں آوار رہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان ادیبوں کے مکانات ہیں جن کو عصر حاضر کی روح اور اس کے اسٹائل کا احساس ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کتاب پڑھنے کے بعد لوگ یہ محسوس کریں کہ اس میں آوار رہتے بستے ہیں، لیکن پہلے ہی قدم پر یہ احساس بھی دلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مکان عصر حاضر کے ایک فرد کا، 20ویں صدی کے ایک انسان کا مکان ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں سایہ ہی سایہ ہو یا دھوپ ہی دھوپ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مکان میں بڑی کھڑکیاں بھی ہوں جن سے دھوپ آتی ہو، اور سایہ دار اور آرام دہ گوشے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مکان میں جو بھی آئے وہ سکون اور آرام محسوس کرے، اور اتنا کہ یہاں سے جانے کا جی نہ چاہے۔ چونکہ ہم مہمانوں کی بات کر رہے ہیں، یا جائے تو افسوس اور یہاں دوبارہ آنے کی خواہش کے ساتھ جائے۔ مختلف ملکوں کے نمائندے جاپان آئے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر ہم ایک دوسرے کو اپنے تاثرات بتانے لگے۔ اس وقت ہم ایک فوارے کے سامنے کھڑے تھے جو یوں لگتا تھا جیسے داغستانی پتھروں سے بنا ہو، انہی پتھروں سے جو اس میدان میں ہیں جہاں ہماری گاؤں پنچایت کا جلسہ ہوتا ہے۔ بات شروع کرتے ہوئے ایک امریکی موسیقار نے کہا، یہ عجیب و غریب ملک ہے۔ مجھے تو جاپان میں صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ امریکہ کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن نہیں۔ ہیٹی کے ایک صحافی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ابھی ابھی جاپان کا ایک گاؤں دیکھ کر لوٹا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جاپان ہمارے چھوٹے سے جزیرے سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ان دونوں کی باتوں کا برا مانتے ہوئے فرانس کے ایک ماہر فن تعمیر نے کہا، آپ لوگ جو چاہیں کہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پیرس کی ساری مسرتیں اور سارے دکھ جاپان میں جمع ہو گئے ہیں۔ فوارے پر نظریں جمائے ہوئے، جس کے پتھر لگتا تھا کسی آوار گاؤں سے لائے گئے ہیں، میں نے دل ہی دل میں کہا، جاپان واقعی عجیب و غریب ملک ہے، کیونکہ یہاں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔
اس کے باوجود جاپان کسی دوسرے ملک کی طرح نہیں، وہ جاپان اور صرف جاپان ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری کتاب میں ہر شخص کو اپنی جھلک نظر آئے، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہو، دوسری کتابوں سے مختلف اور خود اپنے رنگ و روپ کی مالک۔ میری کتاب تو میرا آوار، میرا داغستانی وطن ہے۔ میری خواہش ہے کہ ان تمام چیزوں کے شانہ بشانہ جو یہاں صدیوں سے موجود رہی ہیں، تجھ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے جو یہاں پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہوں۔ ابا کہا کرتے تھے کہ اگر کسی تحریر میں مصنف کا وجود محسوس نہ ہو تو وہ تحریر کسی سڑک پر دوڑتے ہوئے بے سوار گھوڑے کی طرح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں کوئی آدمی تھا جس کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسے بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ ہوا یہ کہ بدقسمت باپ کو ہر شخص مشورے دینے لگا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اسے لوگوں نے اتنے مشورے دیے کہ مشوروں کی بھرمار سے وہ اوب گیا اور ایک دن چلا پڑا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ تم لوگوں نے مجھے اتنے مشورے دیے ہیں کہ اب میں وہ طریقے بھی بھول گیا جو مجھے خود آتے تھے۔